بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو رات پڑھ کر سو جائے، کوئی بھی عورت پڑھ کر سو جائے، کوئی بھی مرد پڑھ کر سو جائے، صبح اٹھ کر وہ دیکھ لے اس کی دولت کی پریشانی ختم ہو چکی ہوگی، اس کے گھر میں رزق ہی رزق آ چکا ہوگا، اللہ پاک کی غیب سے مدد نازل ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل بہت ہی خاص، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ جیسے حالات چل رہے ہیں، ہر گھر میں دولت کا ہونا، رزق کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان حالاتوں میں کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا، حالانکہ احساس کائنات کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بہت ہی کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ اگر وقتی طور پہ کوئی احساس کر بھی دیتا ہے تو بعد میں اس کو جتلانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں وقت تمہاری ضرورت پوری کی، فلاں وقت تمہارے ساتھ احسان کیا۔ آج میں قرآن پاک کے جس عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یقین مانیے دوستو، اس کو کر لینے سے میرا کوئی بھی بھائی، میری کوئی بھی بہن مایوس نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے گھر میں رزق دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، رزق دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ انسان کے در سے مانگنے والا خالی لوٹ سکتا ہے۔ وہ ذات ہے، وہ پروردگار ہے، وہ انسان پر اتنے احسانات کرتی ہے، اتنی نعمتوں سے نواز دیتی ہے، لیکن وہ احسانات کو جتلاتی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے یہ دے دیا، تو نے میری عبادت بھی نہ کی، میں نے تجھے فلاں عطا کیا، تو نے مجھے یاد بھی نہ کیا، میں نے تجھے فلاں نعمت عطا فرما دی۔ دوستو، وہ انسان ہی ہے جو کسی سے قرض لے کر دیکھ لے۔ آپ کسی اپنے عزیز سے کچھ دن کے لیے قرض لے کر دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہ ہو، آپ وہ واپس نہ کر سکیں، تو وہی انسان آپ کا دشمن بن جائے گا۔ وہ ذات تو عظیم ذات ہے جو مجھے بھی عطا کرتا ہے، آپ کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا، وہ اتنی بڑی عظیم ذات ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی بھی خالی نہیں موڑتا۔ آج کا یہ عمل قرآن پاک کی بہت ہی مختصر سی آیت کا عمل ہے۔ یہ آیت مبارکہ جس انسان نے پڑھ لی، جس بہن بھائی نے پڑھ لی، اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی بڑی سے بڑی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، رات کو آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹ جائیں تو بستر پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف منہ کر لیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ غور سے نوٹ فرما لیں۔ دوستو، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر، وہ آخری 2 آیات نمبر ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو وہ زبانی یاد نہیں ہیں تو ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہاں سے سکرین شاٹ لے لیں، یا آپ گوگل سے بھی لے سکتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی جو 2 آخری آیات ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد پھر آخری 2 آیات پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 2
آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی، ان میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ یہ معجزے پیدا کر دیتی ہے۔ یقین مانیے جتنا بڑے سے بڑا مقصد ہو آپ کا، جتنی آپ کو دولت کی ضرورت ہو، رات کو جب بستر کے اوپر لیٹ جائیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد یہ 2 آیات مبارکہ پڑھ کر آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، میں کہتا ہوں اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، دولت کا سیلاب آ جائے گا، رزق کا طوفان آ جائے گا۔ یہ 2 آیات پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے فوراً دعا مانگ لیں، انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کی کبھی نہیں موڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، اس لیے دلوں کے سکون و اطمینان کے لیے سب سے جو اچھی چیز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج میری جو بہن، میرا جو بھائی پریشان حالت میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں کیا نہ کروں، دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ رات کو وضو کر کے باوضو ہو کر بستر پر لیٹ کر یہ 2 آیات پڑھ کر اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیں اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ یقین کیجئے وہ پروردگار، اس کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ جب آپ یہ تلاوت کر کے سو جائیں گے اور اللہ سے دعا مانگ کر سو جائیں گے، یقین کیجئے صبح اٹھ کر آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہوگا، آپ کی قسمت کا تارا چمک اٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو غریب پہلے 2 وقت کی روٹی کھا کر گزارا کرتا تھا، آج اس کو 1 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، بے سکونی ہمارے اوپر ایسے ہی مسلط رہے گی۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن پاک کو پکڑ لیں گے، اس کے دامن کو تھما لیں گے، تو انشاءاللہ وہ پروردگار ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لے گا، کیونکہ دعا ہی ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول رہتا ہے، اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ان لوگوں سے زیادہ دیتا ہے جو مانگنے والے ہوں۔ کوشش کیجئے کہ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دے گا، ایسی ایسی جگہ سے وسائل بنا دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی سی ہماری کاوش اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔